بعض لوگ کہتے ہیں قرآن و حدیث کافی نہیں ہے کیا، یہ کیا نئی چیز آپ بتا رہے، سلف کے منہج کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ بلا شبہ قرآن کریم میں ہی اس بات کی دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ ہم سلف کے منہج پر جمے رہنے کی اللہ سے دعا کریں، اور یہی وہ راستہ ہے جو سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس کی توفیق دے، اس پر جمائے رکھ، یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کیا ہیں؟ یہی وہ منہج ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس پر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، جیسا کہ آگے بھی حدیث انشاءاللہ آئے گی۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے ایک راستے پر چلنے کے لیے کہا ہے، اور راستہ بتانے کے لیے، راستہ کون سا سمجھانے کے لیے بتایا کہ کچھ لوگ تھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر تم کو چلنا پڑے گا۔ یعنی ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، اس راستے پر ہم کو بھی چلنا ہے، کوئی نیا راستہ بنانا نہیں ہے، کوئی نیا راستہ بنانا نہیں ہے۔ جو بنا ہوا راستہ ہے، جو چلا ہوا راستہ ہے، جو نیک لوگ جس پر چل کے گئے ہیں، اسی راستے پر ہم کو بھی چلنا ہے، تبھی جا کر ہم نجات پائیں گے۔ نہیں، اگر نہیں چلے اس راستے پر تو ہم دو میں سے ایک انجام کا شکار ہو جائیں گے، یا تو ہم راستے سے بھٹک جائیں گے کہ اتنے دور نکل گئے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا واپس کہاں جائیں، یا پھر اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہم پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ یہود پر دنیا میں بھی اللہ کا کئی مرتبہ عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا شکار ہونا اور گمراہوں میں شمار ہونا، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ایسے راستے پر چلیں جس سے ہم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ چلے۔ اتنی بات تو سمجھ میں آگے میں سمجھتا ہوں۔